بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین السلام علیکم۔ یہ ایک دور دراز کے گاؤں کی بات ہے جہاں ایک نہایت نیک دل اور ایماندار حکیم رہتا تھا۔ وہ اپنے اصولوں پر سختی سے قائم تھا اور کبھی بھی بے ایمانی سے پیسہ کمانے کا سوچتا بھی نہ تھا۔ اس کی سادہ زندگی میں سب کچھ تھا سوائے دولت کے، مگر وہ اپنی ایمانداری کے بدلے میں ملنے والی عزت کو کسی خزانے سے کم نہیں سمجھتا تھا۔ مگر اس کی بیوی کا خیال اس سے مختلف تھا۔ اس سے لگتا تھا کہ دولت کے بغیر زندگی بے معنی ہے۔ یہ حکیم ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتا تھا۔ اس کی زندگی نہایت سادہ تھی مگر دل کو سکون دینے والی۔ وہ ایک عام سے کچے مکان میں رہتا تھا جہاں زیادہ سہولتیں نہیں تھیں۔ اس کے کپڑے عام دیہاتیوں جیسے سادہ اور معمولی ہوتے مگر ہمیشہ صاف ستھرے رہتے۔ اس کی روزمرہ کی زندگی کچھ یوں تھی۔ وہ صبح سویرے اٹھ کر اللہ کا شکر ادا کرتا، فجر کی نماز پڑھتا اور پھر اپنا حکمت کا کام شروع کر دیتا۔ اگر کوئی غریب مریض آتا تو وہ بغیر کسی لالچ کے دوا دیتا، بلکہ اگر ضرورت ہوتی تو خود اپنی جیب سے خرچ کر کے مریض کی مدد کرتا۔ وہ صرف اتنی ہی فیس لیتا جتنی ضرورت ہو، اور اگر کسی کے پاس دینے کو کچھ نہ ہوتا تو وہ اسے مفت علاج کر کے بھیج دیتا۔ گاؤں کے لوگ اس کی ایمانداری اور نیک نیتی کی بہت عزت کرتے تھے۔ وہ سب اسے اپنا خیرخواہ سمجھتے اور اس کو دعائیں دیتے۔ حکیم کے پاس زیادہ دولت تو نہ تھی مگر اس کے دل میں سکون، اللہ کا بھروسہ اور لوگوں کی محبت موجود تھی جو کسی بھی خزانے سے زیادہ قیمتی تھی۔ لیکن اس کی بیوی اس سادگی سے ناخوش تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کا شوہر بھی دوسرے حکیموں کی طرح زیادہ پیسے کمائے، بڑی حویلی میں رہے اور دنیاوی سہولتیں حاصل کرے۔ ایک دن اس نے حکیم سے کہا، ہمیشہ دوسروں کا بھلا سوچتے ہو مگر اپنے بارے میں بھی تو کچھ سوچو۔ تمہاری ایمانداری نے ہمیں فاقوں پر مجبور کر دیا ہے۔ اگر تم بھی دوسروں کی طرح پیسہ کمانے لگو تو ہمیں یہ دن نہ دیکھنے پڑے۔ حکیم نے نرمی سے جواب دیا، دنیاوی مال و دولت عارضی ہے مگر ایمانداری ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ اگر میں بے ایمانی کروں تو اللہ کی برکت ختم ہو جائے گی اور یہ عزت بھی جاتی رہے گی۔ مگر بیوی نے اس کی بات کو نظر انداز کر دیا اور بار بار شکایتیں کرتی رہی۔ آخرکار حکیم نے کہا، اگر تم چاہتی ہو کہ میں بے ایمانی سے پیسہ کماؤں تو میں تمہاری خواہش پوری کر دیتا ہوں، لیکن ایک شرط پر۔ میں 1 مہینے کے لیے بے ایمانی کروں گا مگر جو کچھ بھی ہوگا تمہیں وہ سب دیکھنا ہوگا۔ پھر 1 مہینے بعد تم خود فیصلہ کرو گی کہ میں صحیح تھا یا غلط۔ بیوی خوش ہو کر مان گئی۔ اگلے دن سے حکیم نے مریضوں سے زیادہ فیس لینا شروع کر دی۔ جو دوا پہلے مفت دیتا تھا اب وہ مہنگے داموں بیچنے لگا۔ مریضوں کو غیر ضروری علاج کر کے زیادہ پیسے بٹورنے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے حکیم کے پاس دولت آنا شروع ہو گئی۔ بیوی بہت خوش تھی۔ وہ روزانہ نئے کپڑے پہنتی، زیورات خریدتی اور گاؤں میں فخر سے کہتی کہ اب وہ امیر ہو گئی ہے۔ مگر چند دن بعد ہی حالات بدلنے لگے۔ مریضوں نے حکیم پر اعتبار کرنا چھوڑ دیا۔ اس کی شہرت خراب ہونے لگی۔ جنہیں وہ پہلے مفت علاج دیتا تھا اور وہ اسے دعائیں دیتے تھے، اب وہ اس سے بد دعائیں دینے لگے۔ کچھ مریضوں کو غلط دوائیں دینے کی وجہ سے ان کی حالت بگڑنے لگی۔ اللہ کی برکت ختم ہونے لگی۔ ایک دن دوا بنانے کے دوران اس کی شیشیاں ٹوٹ گئیں۔ دوسرا دن آیا تو اس کا ملازم ناراض ہو کر کام چھوڑ گیا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، حکیم اور اس کی بیوی کو احساس ہونے لگا کہ دولت آنے کے باوجود ان کے دل سے سکون اور برکت ختم ہو گئی ہے۔ آخرکار 1 مہینہ مکمل ہوا۔ بیوی نے جب اپنے شوہر کے ارد گرد دیکھا تو وہ حیران رہ گئی۔ لوگ اب اس سے نفرت کرنے لگے تھے۔ اس کا ضمیر مسلسل اس سے ملامت کر رہا تھا، اور سب سے بڑھ کر وہ عزت اور سکون جو دولت سے نہیں ملتا تھا وہ بھی ختم ہو گیا تھا۔ بیوی نے روتے ہوئے حکیم سے کہا، مجھے معاف کر دو، میں نے تمہاری ایمانداری کا مذاق اڑایا، مگر اب مجھے سمجھ آ گیا ہے کہ عزت، سکون اور برکت
बेईमानी से नहीं बल्कि सच्चाई और ईमानदारी से मिलती है। हम चाहे गरीब ही क्यों ना हो मगर इज्जतदार और नेक नाम रहेंगे। हकीम ने मुस्कुरा कर कहा, यही सबक मैं तुम्हें सिखाना चाहता था। दौलत तो आ सकती है मगर ईमानदारी एक बार चली जाए तो कभी वापस नहीं आती। उस दिन से हकीम ने दोबारा अपनी पुरानी ईमानदारी वाली जिंदगी इख्तियार कर ली। वक्त के साथ साथ अल्लाह ने उसके काम में पहले से ज्यादा बरकत डाल दी। लोग उस पर दोबारा एतबार करने लगे और सबसे बढ़कर वो इज्जत और सुकून जो दौलत से नहीं मिलता था दोबारा लौट आया। सामीन, ये कहानी हमें सिखाती है कि दौलत वक्ती खुशी तो दे सकती है मगर ईमानदारी, सच्चाई और नेकी हमेशा बाकी रहती है। अगर हम हलाल रिस्क कमाएं तो अल्लाह बरकत डाल देता है, मगर बेईमानी इख्तियार करें तो सब कुछ होने के बावजूद भी दिल का सुकून खत्म हो जाता है। इज्जत दौलत से नहीं, ईमानदारी से आती है।